معاشی اصلاحات کریں، ہم ساتھ دیں گے۔ اسد عمر کی دنیا نیوز کے پری بجٹ سیمینار میں وزیر خزانہ کو پیشکش۔ کراچی میں پولیس پر ایک اور حملہ، 2 ٹریفک پولیس اہلکار شہید۔ پاکستان نے نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شمولیت کے لیے باقاعدہ درخواستیں دی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان نعمان۔ ناظرین، ایک ایسے وقت میں جب تمام سیاسی جماعتیں پاناما لیکس کی تحقیقات کے معاملے میں الجھی ہوئی ہیں، دنیا نیوز کا اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ دنیا نیوز نے پری بجٹ سیمینار کا انعقاد کر کے سیاسی جماعتوں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی ہے کہ پاناما لیکس کے علاوہ بھی کچھ اہم ملکی ایشوز ہیں جن پر بات کرنا، جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ ہارون صاحب، وقت بہت قریب آ گیا ہے، بجٹ آنے والا ہے، لیکن سیاسی جماعتیں تو پاناما لیکس کے معاملے میں الجھی ہوئی ہیں، بجٹ پر کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ سیاسی جماعتوں کو کیا پرواہ ہے؟ فار دیٹ میٹر نون لیگ کو بھی کیا پرواہ ہے؟ وہ تو مجبوری ہے نا بجٹ بنانا۔ اگر کوئی طریقہ ہوتا ڈیلے کرنے کا تو اسحاق ڈار صاحب ضرور ڈیلے کر دیتے کہ ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، بجٹ اگلے برس بنا لیں گے، فی الحال ایک ریزولوشن پاس کر دیں اسمبلی سے، نواز شریف صاحب کے اختیارات دے دیں۔ بھائی دیکھیے، بجٹ جو ہوتا ہے نا وہ کافی غور و خوض پبلک لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے، سیاسی جماعتوں سے مشورہ کیا جانا چاہیے، بابال ایکسپرٹ سے مشورہ کیا جانا چاہیے۔ بجٹ اسی طرح ہوتا ہے، ملک کا جیسے گھر کا ہوتا ہے، اتنی آمدن ہے کہاں سے ہو رہی ہے اور یہ اخراجات ہیں اور کیسے کنٹرول کیے جا سکتے ہیں اور کیا پرائرٹیز ہیں۔ وہ پرائرٹیز کیا ہیں نواز شریف صاحب کی؟ وہ ٹی وی پہ میں نے سنا، میں تو ہکا بکے رہ گیا، یہ آپ پہ قربان مولانا فضل الرحمان، یہ آپ پہ قربان، بنو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنے گا، ڈیرہ اسماعیل خان میں فلاں چیز بنے گی، فلاں چیز، جو کہ آج کل ان کی ضرورت ہے۔ کتنا پیسہ جاتا ہے اسٹیٹ کارپوریشن میں، بابڈا میں، اسٹیل مل میں، ریلوے میں، پی آئی اے میں۔ یہ سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی اٹھ کے کھڑے ہو گئے عمران خان بھی اور سینیٹر سراج الحق بھی اور سب کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز ہونے نہیں دے گا۔ کہیں دنیا میں حکومت نے کبھی کوئی کاروبار کیا؟ پوری انسانی تاریخ میں کبھی کوئی حکومت کامیاب ہوئی ہے کاروبار کرنے میں؟ ساری دنیا میں نجکاری کی گئی، جو سرکاری ادارے تھے کسی زمانے میں کچھ بنے ہوئے تھے، جو مارکیٹ کو بیلنس کرنے کے لیے کمیونزم ناکام ہوا، بہت بری طرح ناکام ہوا۔ بدترین اٹلی تھا پرفارمنس میں یورپ میں، اور روسیوں سے کوئی 1/3 تھے، چینیوں کا انسینٹیو سسٹم دینا پڑا۔ حکومت کاروبار نہیں کیا کرتی۔ پھر کرپشن ہے، کتنی کرپشن ہے؟ ہمارے بجٹ سے زیادہ، جتنا ہمارا نیشنل بجٹ ہے، بجٹ اگر کوئی 40 ارب کا ہے تو کرپشن کوئی 50 ارب کی ہے۔ 12 روپے نیب کا چیف کہہ چکا ہے، 12 روپے روزانہ۔ اب حساب لگا لیں کتنا ہے۔ ترقی ہوتی ہے گورننس ٹھیک کرنے سے۔ کیا کہہ کہ ہم تھک گئے، سول ادارے ٹھیک ہوں، پولیس ٹھیک ہو، عدالتیں ٹھیک ہوں، استحکام ہو، سرمایہ تو سارا ملک سے باہر جا رہا ہے۔ وزیر اعظم صاحب خود اپنا پیسہ ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ وزیر خزانہ کا پیسہ بھی ملک سے باہر ہے۔ اپوزیشن لیڈر جناب زرداری کا بھی سارا نہیں ہے، بلینز ہیں۔ زرداری صاحب کے تو بعد اندازے کا 15 بلین تک ہے۔ تو پھر باقی لوگ وہ کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری پچھلے دنوں نواز شریف صاحب کہتے تھے بڑھ رہی ہے۔ کہاں بڑھ رہی ہے؟ کون سی بڑھی؟ وہ چین کے ساتھ ایک ایگریمنٹ، ایک الگ قصہ ہے، وہ ان کی ضرورت ہے۔ کہاں بڑھی؟ زرداری دور سے کم ہوگی جو بدترین دور تھا۔ وہ بجٹ ایسے تھوڑی بنتے ہیں۔ ٹیکس کلیکشن 3 ملین آدمیوں کی فہرستیں رکھی ہوئی ہیں، جو لوگ ٹیکس دے رہے ہیں ان کا گلا دبا رہے ہیں، عام آدمی کا گلا دبا رہے ہیں۔ اب ٹیکس بڑھیں گے، عام استعمال کی چیزوں پر بڑھیں گے، اس کا گلا دبائیں گے اس لیے کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ لیکن ویسے کہا جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں شاید ریلیف دیا جائے۔ تاجروں نے انگوٹھا دکھا دیا نا، وہ پنجابی میں جو کہتے ہیں کہ لو ٹیکس، کیا آپ بگاڑ لیا؟ یہ ان کے ووٹر ہیں نا، اپنے ووٹر۔ بجٹ اس طرح نہیں بنتا ہے ملک، اس طرح تو کرانے کی ایک دکان نہیں چلتی۔ وہ کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب ایک اور بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں، وہ ہنگامے ہو گیا، وہ ہو گیا، اور نواز شریف صاحب نے کہا جو لوگ احتجاج کرتے ہیں وہ دہشت گردوں کے برابر ہیں۔ انہوں نے کبھی احتجاج نہیں کیا، نواز شریف صاحب نے کوئی تحریک نجات کبھی نہیں چلائی، کبھی فوج سے مل کر نواز شریف۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ مساق جمہوریت کی طرح مساق معیشت بھی ہونا چاہیے، ممکن ہے اب سیاسی مسئلہ حل ہوگا تو مساق معیشت ہوگا نا۔ اسحاق ڈار صاحب کو رکھا ہوا ہے اس کام کے لیے، اس طرح کی باتیں بنانے کے لیے، میٹھی میٹھی باتیں بہت کرتے ہیں۔ اپنے پیسے لے آئے نا، وزیر اعظم صاحب بھی لیں، وہ بھی لیں، تو زرداری صاحب کو بھی لانے پڑیں گے اور لوگوں کو بھی لانے پڑیں گے۔ مساق معیشت کیا؟ یعنی تقریر وزیر اعظم صاحب، ایک انہوں نے مولانا فضل الرحمان رکھا ہوا، ایک انہوں نے پرویز رشید رکھا ہوا، ایک طلال چودھری رکھا ہوا، ایک دانیال عزیز رکھا ہوا ہے، اور کون ہے یہ؟ یعنی ہر وقت اس کی وہ بھی کم نہیں کرتا ہے۔
عمران خان کا بھی یہی کام ہے. کل میں نے کہا مت کرنا فضل الرحمان کے خلاف, وہ تمہارا کوئی مد مقابلہ ہے, مگر نہیں رہ سکتا. یعنی ایک دوسرے کے تو ان کا بس چلے تو مار ہی ڈالے ایک دوسرے کو. وہ کہ نواز شریف صاحب ٹیررسٹ, ٹیررسٹ کا کیا مطلب ہے؟ ایکول ٹو ٹیررسٹ, اسے مار ڈالنا چاہیے. ٹیررسٹ کی تو سزا یہی ہے کہ اس کو سامنے آئے تو مار ڈالا جائے, اور پکڑا جائے تو عدالت اسے پھانسی دے. تو یہ کیا اس میں میثاق معیشت ہو سکتا ہے؟ میثاق معیشت یہی ہے. ساری دنیا میں جہاں ترقی ہوئی ہے ایک ٹالرنس کا ماحول ہے, اس میں دونوں طرف سے ویسے لوگ قصوروار ہیں, تنہا حکومت تو نہیں ہے. ان کا بھی بس چلے. خان صاحب کے تو گلا گھونٹ دیں ان کا, کہتے کلہ حارث صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ سیاسی جو حالات ہیں وہ بجٹ پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ اثر انداز ہو رہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ پرائرٹیز ہی غلط ہے. دیکھیں نا, آپ کا اتنا پیسہ تو 700-800 ارب روپے کوئی کارپوریشن میں چلا گیا, 4-5 ارب, 600-700 ارب کرپشن میں چلا گیا, تو باقی بچا کیا 1500. اور دیکھیں باتیں کیسی عجیب کرتے ہیں, میں تو حیران ہوتا ہوں. یہ ساری قوم کو احمق سمجھتے ہیں. او جی گڑبڑ تھی, یہ تھی 2005 میں زلزلہ تھا, زلزلہ کتنا برباد ہو گیا تھا آزاد کشمیر. اور پختونخوا کتنے بڑے 6% گروتھ ریٹ تھا, انہوں نے رکھا اس دفعہ ٹارگٹ 5.5%, اچیو کیا ہوا 4.7%. اچھا حبیب صاحب, پی ٹی آئی پر جتنے مرضی الزامات حکومت لگائے کہ پی ٹی آئی نے معیشت کا ستیہ ناش کیا, لیکن پی ٹی آئی اب آفر کر رہی ہے حکومت کو کہ معاشی اصلاحات کریں, ہم حکومت کا ساتھ دیں گے. دیکھیں, کریڈٹ وہاں جانا چاہیے جہاں پہ اس کا حق بنتا ہے. یہ جو بنیادی تجویز تھی نا میثاق معیشت کی, یہ بہت عرصہ پہلے یعنی 2007 کے قریب یہ لاہور چیمبر آف کامرس میں پیش کی گئی تھی. لاہور چیمبر آف کامرس کے اس وقت جو صدر تھے اور اس وقت کی جو مینجمنٹ تھی, انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر تجویز پیش کی تھی کہ ہم سارے سیاستدانوں کو اکٹھا بٹھائیں گے اور ان سے بات کریں گے اور انہیں کہیں گے کہ ایک میثاق معیشت بھی, جس طرح آپ نے میثاق جمہوریت سائن کیا ہے تو وہ سے بھی آپ سائن کر لیں. تو اس وقت میری معلومات یہ ہیں کہ اس وقت تمام لوگوں سے رابطہ ہوا, اسفندیار ولی صاحب سے بھی رابطہ ہوا, مولانا فضل الرحمان سے بھی رابطہ ہوا, نواز شریف صاحب سے بھی ہوا. تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں ہم کرتے ہیں, لیکن سم ہاؤ وہ بیچ میں ہی معاملہ رہ گیا. اس کے بعد پھر یہ بات آگے بڑھی, پھر یہ سیاستدانوں کے منہ پہ آئی, تو پھر کچھ لوگوں نے ہاں کی, کچھ لوگوں نے نہ کی. لیکن آج جب اسد عمر صاحب نے پوری سنجیدگی کے ساتھ بات کی, انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں اب تمام لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور پھر انہوں نے جو ایک اہم بات کی, انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 2013 اور 14 کا جو بجٹ تھا وہ ایک مشکل بجٹ تھا اور حکومت نے ان پاپولر فیصلے کیے اور اس کے بعد آگے بڑھے. بلکہ انہوں نے ایک آج یہ بھی بتایا, جو لائیو بھی چلی بات, وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو تاجروں کے اوپر انہوں نے ٹیکس لگایا ہے, یہ جو ٹرانزیکشن کے اوپر ٹیکس ہے, جو نان فائلرز کے اوپر, تو اس پہ ان کی پارٹی کا موقف الگ تھا. تو ان کی پارٹی چاہتی تھی کہ حکومت کو اس معاملے پہ دباؤ میں رکھا جائے. تو اسد عمر صاحب نے کہا کہ میں نے ریکویسٹ کی کہ جناب ایسا نہ کریں, یہ ایسا فیصلہ ہے جس سے جو ملک کو آگے چلنے میں آگے چل کر مددگار ثابت ہوگا ٹیکس کلیکشن میں. تو دیکھیں, ایک آج مجھے بڑا براڈ کنسنسس نظر آیا اس پری بجٹ سیمینار میں کہ یس, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی دوسری بڑی جماعت ہے, اور ایسی جماعت ہے جو پروبیبلی آگے چل کر حکومت بھی سنبھال سکتی ہے. تو اس جماعت کی طرف سے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب آئیے ہم مل بیٹھ کے کوئی بات آگے بڑھاتے ہیں, تو یہ تو ایک آپ یوں کہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی میچورٹی کا ثبوت ہے. اور اس کا جواب جو ہے وہ پھر آج انہوں نے بھی دیا, اسحاق ڈار صاحب نے, انہوں نے کہا کہ اگر ہم اکٹھے مل جائیں تو 8% تک ہم اپنی گروتھ لے کے جا سکتے ہیں. دیکھیے, پاکستان کے بہت سارے پرابلمز میں سے جو معاشی پرابلمز ہیں اس میں ایک یعنی آپ کو لگتا ہے, یعنی حبیب صاحب آپ کو لگتا ہے میثاق معیشت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میثاق معیشت ہونا چاہیے. اب ایسا نہیں ہے, دیکھیں ایک اب لیکن ہم خان صاحب پرانے نے دور میں کل جو نہیں رہ رہے, ہم سپیچ کی, 80s اس میں کے نہیں رہ بعد رہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہوگا؟ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو احتساب کے اینڈ تک جاؤں گا. دیکھیں, عظما احتساب ہونا چاہیے, ان کے اس موقف میں جان ہے کہ احتساب ہونا چاہیے. اگر وزیر اعظم سے کوئی سوال پوچھا گیا ہے تو وزیر اعظم کو اس کا جواب دینا چاہیے. اور اب چونکہ پارلیمان میں معاملہ چلا گیا ہے, وہاں پہ ٹی او آرز بھی طے ہو جائیں گے, تو ہمیں وہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ سارے جوابات مل جائیں گے. تو جہاں البتہ خان صاحب کو یہ ان حدود کا تعین کرنا ہوگا کہ ان کی کون سی بات, وہ ایک ذمہ دار لیڈر ہے, ایک بڑے لیڈر ہے, ملک کے اندر ہونے والے بہت ساری اچھائیوں اور خرابیوں کی
کی ذمہ داری ان پر بھی آتی ہے. اب دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ہیٹ کو پولیٹیکل ہیٹ کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور یہاں تک چلے جاتے ہیں, جیسے آج بھی وہ کہیں کہہ رہے تھے کہ جناب حکومت اخلاقی جواز کھو چکی ہے, وزیر اعظم کو ہٹا دو, یہ کر دو, وہ کر دو, جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو دنیا کو اس کے زیادہ اچھا لیکن اثر آج نہیں ان کا لیتی. لہجہ تھوڑا ایک دھیما تھا. میچور پولیٹیشین کی طرح ابھی کچھ دیکھیے دیر پہلے جب اس کا لہجہ دھیما ہونے کی وجہ دھیما ہونے کی وجہ اب آپ کہیں گے کہ یہ موٹر وے کیسے ہو گیا. ہوا یہ کہ کل آپ کو پتا ہے نا, کل جو ایک ملاقات بھی ہوئی تھی موٹر وے کے اوپر, تو موٹر وے پہ ملاقات ہوئی تھی پرویز رشید صاحب کی اور نعیم الحق صاحب کی. اس ملاقات میں کچھ چیزیں طے ہوئیں, کچھ چیزیں آپس میں ایک سمجھیے کہ ایک نے دوسرے کو پیغام دیا, اور وہ پیغام یہ تھا کہ جناب آپ بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم بھی پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اب سوچئے یہ کہ آپ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں یا الگ الگ سکوں کے الگ الگ رخ ہیں, تو اس بات پہ ذرا غور کیجئے. دوسرا انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ جناب مہربانی کریں, اگر آپ گالی دیں گے تو گالی کا جواب ایک سیاسی جماعت کتنی دیر خاموش رہ جائے گی, کیونکہ پھر اس کے کارکن بھی تقاضا کرتے ہیں کہ آپ بھی گالی دیں, تو ہمیں ان گالیوں کی سیاست سے تھوڑا پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ پیغام جو تھا, وہ جو دوسری سواری تھی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھی ہوئی, کل صورتحال یہ تھی کہ پرویز رشید صاحب گاڑی چلا رہے تھے اور نعیم الحق صاحب جو تھے وہ ان کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے. دونوں الگ الگ گاڑیوں میں تھے, تو پھر جہاں پہ رکے تھے جی ہم سفر تھے, اور پھر ان کی گاڑی جو تھی نعیم الحق صاحب کی گاڑی, وہ پیچھے پیچھے ڈرائیور لے کے آ رہا تھا. ہارون صاحب بڑے انٹرسٹ سے آپ کی باتیں سن رہے ہیں. حبیب صاحب ایک بریک لے لیتے ہیں ہم یہاں پہ, بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پری بجٹ سیمینار کے حوالے سے. ہارون صاحب, حبیب صاحب ابھی پی ٹی آئی کی بہت تعریفیں کر رہے تھے, مجھے اب سمجھ آئی بریک میں کہ وہ کیوں اتنی تعریفیں کر رہے تھے, کیونکہ پی ٹی آئی معاشی اصلاحات کے معاملے پر حکومت کا ساتھ دینے کی بات کر رہی ہے. اتنی سادہ سی بات نہیں ہو سکتی. آپ نے حبیب اکرم صاحب کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ مشتقص بزم اس کی بزم میں کب آتا تھا دور جام, ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں. یعنی آپ کو لگ رہا بات کچھ اور نہیں, ابھی میں اس نتیجے پہ نہیں پہنچا, پھر دیکھوں گا. دیکھیں گزارش یہ ہے, وہ یہ چکمہ ہی ہو سکتا ہے موسٹ پروبیبلی. پرویز رشید آخری آدمی ہے جس پہ اعتبار کیا جائے. ممکن نہیں اس کی اپنی موو ہو اور انہوں نے اس کو بائی کر لیا ہو, یا کوئی ہو کچھ عرصے کے لیے. یعنی جو لوگ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کرتے ہیں دیر پا اتحاد, مولانا فضل الرحمان کے مقاصد کیا ہیں اگر کوئی شخص انہیں سمجھتا ہو. ایک تو یہ جو بجٹ ہے نا, اس میں جہاں اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں, ایک پلڑا ہے نا, یہ بوجھ ہے, یہ وسائل اور یہ آمدن ہے. تو جو مسائل ہے نا اس میں اب مولانا فضل الرحمان کا 3 من کا وزن بھی شامل ہے. آپ کا خیال ہے 2-4 ارب روپے سے بہل جائیں گے, وہ 10-20-30 ارب روپے خرچ ہوں گے, شاید اس سے کچھ زیادہ. انٹرنیشنل ایئرپورٹس بنیں گے, یونیورسٹیاں بنیں گی, اور وہ چودھری نثار کی لیکن اس سے فائدہ تو ہارون صاحب الٹیمیٹلی عوام کو بھی ہوگا. عوام کو نہیں ہوتا فائدہ. دیکھیے مثلا ہمیشہ آپ سرچ کرتا ہوں, اورنج ٹرین بہت اچھی ہے, میٹرو بہت اچھی ہے, اس کا نتیجہ یہ کہ پینے کا صاف پانی شہریوں کو نہیں ملے گا, اور کبھی نہیں ملے گا, کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, 10-20 برس نہیں ملے گا اگر یہ لوگ رہ گئے. جو اہم چیزیں ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں. دیکھیں نا, وہ تو آپ کسی ایک لیڈر یا کسی ایک علاقے کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں نا, مثلا پینے کا صاف پانی کیوں نہ ملے, اس سے 80% بیماریاں کم ہو جائیں گی, مگر وہ نہیں ہوگا. اس طرح نہیں ہوتا ترقی, اس طرح نہیں ہوتی ترقی. کیا یہ گورننس ٹھیک کرنی ہوتی ہے, پولیس ٹھیک کرنی ہوتی ہے, عدالت. کتنی دفعہ میں نے یہ دہرایا ہے, جو بیسک کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے, ملک کا فلائٹ کیپٹل روکنا ہوتا ہے. تو مولانا فضل الرحمان کو ساتھ شامل کر کے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, یہ کبھی پاسبل ہے؟ اچھا پاسبل نہیں ہے عظما. اچھا ابھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کتنی باتیں میں دہراتا رہتا ہوں, پھر وہ بات کرنی پڑتی ہے. بھائی مشرف کے دور میں ٹربل تھی, سیاسی پارٹیوں کے خلاف تھی, ہنگامے بھی ہوتے رہے, کبھی نہ کبھی ہو جاتے تھے. افغانستان کا اتنا المناک واقعہ ہوا, اتنی اس میں کشیدگی تھی. شرح ترقی کیا تھی, 7 سے 8% تک. اب کیوں نہیں ہے؟ کرپشن کی وجہ سے نہیں ہے بھائی, یہ کرپشن کی شکلیں ہیں مختلف. حبیب صاحب, مولانا فضل الرحمان اور اراکین قومی اسمبلی کے لیے تو خزانے کے منہ کھل گئے, کیا عوام کے لیے بھی کھلیں گے؟ عوام کو بھی کوئی ریلیف ملے گا اس بجٹ میں؟
دیکھیے میں پہلے عرض کر لوں جو ہارون صاحب جو بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جتنے حالات خراب ہیں، اچھا یہ بات پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے جو ریٹنگ کے ادارے ہیں انہیں پتہ نہیں چلی کہ پاکستان کے حالات کتنے خراب ہیں، جو بات یہاں پہ ہم سب کو پتہ چل گئی ہے۔ پاکستان کو پوری دنیا کی جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں پاکستان کی ریٹنگ امپروو کر رہے ہیں، پاکستان کے بانڈز کی ریٹنگ پاکستان کے بانڈز کی ریٹنگ امپروو کر رہے ہیں، پاکستان کی کرنسی سٹیبل ہے، پاکستان کو جب یہ فرما چکے ہیں تو میں بتاؤں گا اس میں پاکستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 2 سال کے اندر ایک انسٹیبل میکرو اکانومی سے ایک سٹیبل میکرو اکانومی تک اپنا سفر طے کیا ہے۔ اب بات یہ دنیا جو جس سے کچھ عرصہ پہلے تک کاروبار نہیں کرنا چاہ رہی تھی جس حکومت کے ساتھ، آج اس ریاست کے ساتھ IMF کاروبار کر رہا ہے، ورلڈ بینک کر رہا ہے، IFC کر رہی ہے، دنیا بھر کے سارے ادارے کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو خرابیاں ہیں وہ شکر ہے ابھی تک ان لوگوں تک نہیں پہنچی، ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ دیکھیے پاکستان کے اندر اعتماد بحال ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر اس وقت چیزیں پریڈکٹیبل ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ہے، یس ہے، لیکن لوڈ شیڈنگ کتنی ہے؟ شہروں کے لیے 6 گھنٹے ہے، انڈسٹری کے لیے نہیں ہے۔ گیس کی کمی ہے، یس ہے، لیکن پریڈکٹیبل ہے، ہر آدمی کو پتہ چلیے جی 7 گھنٹے۔ آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جناب اس وقت بجلی جائے گی، اس وقت آئے گی۔ وقفہ کریں تو میں برآمدات گر گئی، جی آپ ارشاد فرمائیے، ارشاد برآمدات گر گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایگریکلچر نہ صرف کوئی ترقی سرے سے نہیں ہوئی، گر گئی ہے 0.19%، 2-3% آبادی بھی بڑھتی ہے، وہ شمار کر لیں۔ غیر ملکی سرمایہ کاری رک گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ترقی کہاں ہو رہی ہے؟ یہ کہ سادہ سا اعداد و شمار کا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یوسفی صاحب نے لکھا تھا کہ 3-4 طرح کے جھوٹ ہوتے ہیں، اس میں ایک جھوٹ ہوتا ہے، ایک سفید جھوٹ ہوتا ہے، ایک اعداد و شمار ہوتا ہے۔ یہ اعداد و شمار ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ اور بھائی مشرف کے زمانے میں 7 سے 8% ترقی کی شرح تھی، ضیاء الحق کے زمانے میں یہی تھی، ایوب خان کے زمانے میں۔ یہ سول حکمرانوں پہ کیا پھٹکار ہے کہ یہ آتے ہیں، ان کے پیچھے عوام بھی کھڑے ہوتے ہیں، ووٹ لیے ہوتے ہیں، ان کے پاس ماہرین ہوتے ہیں، اس کے باوجود یہ بڑی مشکل سے 4.7% پہ پہنچی ہے، بڑی ترقی ہو رہی ہے۔ وہ غیر ملکی سرمایہ کاری کہاں ہے؟ اچھا رہ گئے IMF سے کاروبار، تو IMF سے کاروبار کرنا تو ایک لعنت ہے بھائی۔ اس کی شرح سود اتنی زیادہ ہے، وہ عام آدمی پہ بوجھ ڈالتے ہیں، وہ تو چنگل میں پھنس جاتا ہے آدمی پیر تسمہ پا، تو جو سند باز حاجی کے کندھوں پہ بیٹھ گیا تھا اس سے تو نجات ہی نہیں ملتی۔ پہلے تو حکومت نے کہا تھا کہ یہ بتائیے چیزیں مہنگی ہو گئیں، عام آدمی کی زندگی دشوار ہو گئی، وہ ترقی کہاں ہو رہی ہے؟ وہ تو بتائیں۔ عالمی ادارے اور یہ اور لیڈر بھائی نواز شریف کی انہیں ضرورت ہے۔ اراکین قومی اسمبلی کی ترقی ہو رہی ہے نا، تنخواہیں بڑھ گئی ہیں ان کی۔ ہارون صاحب بات یہ ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے پاکستان کی اکانومی کو آپ دیکھ کیسے رہے ہیں۔ اگر پاکستان میں کیا بڑے پروجیکٹس نہیں بن رہے، کیا پاکستان میں اور اس سے 200 ارب کی نہیں بن رہی؟ ساری سندھی کابینہ کا پیسہ جو ہے وہ دبئی میں پڑا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کا لندن اور سوئٹزرلینڈ اور دبئی اور سعودی عرب معلوم نہیں کہاں پڑا ہوا ہے۔ اور ترقی ہو رہی ہے، وہ ترقی ہے کہاں؟ وہ دکھائیں تو صحیح نا۔ 80 اور 90 کی دہائی میں نہیں رہ رہے۔ یہ اخبار میں چھپ گیا، کسی کالمسٹ سرکاری کالمسٹ نے لکھ دیا اور کسی نے جناب لیڈر نے تقریر میں ترقی ہو گئی۔ اور بھئی عام آدمی کی زندگی جیرن ہے، اس میں بوجھ بہت بڑھ گیا ہے۔ وہ ترقی کا کون سی ترقی ہے؟ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اس کا فائدہ نواز شریف کو ہے، ان کے خاندان کو ہے، چند سرمایہ داروں کو ہے۔ یہ کون سی ترقی ہوتی ہے یار؟ ہارون صاحب دیکھیے اب آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے کہ دولت کی تقسیم کیسے ہونی ہے، یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے، اس کو فی الحال چھوڑ دیں کیونکہ ایک لمبی ڈسکشن تقسیم کا معاملہ نہیں ہے۔ اسپتال برباد، سکول برباد، پولیس برباد، موٹر ویز بن رہے ہیں۔ اور ترقی کہتے ہیں کس کو ہیں یار؟ ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین۔ حبیب صاحب بریک کے بعد آپ کے کامنٹ کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پری بجٹ سیمینار کے حوالے سے۔ حبیب صاحب، ہارون صاحب کا سوال، ترقی کہتے کس کو ہیں؟ اچھا جی میں اب یہ بتا دیتا ہوں کس کو ترقی نہیں کہتے۔ وہ یہ ہے کہ 850 ارب روپے سڑکوں پر لگ چکے ہیں، پورے ملک گوادر جو ہے وہ خنجراب سے جوڑا جا رہا ہے، اس کو ترقی نہیں کہتے۔ ملک کے اندر 12,000 میگا واٹ کی نئی بجلی پلان ہو رہی ہے جو 2018 تک ہماری لائنز میں آ جائے گی، ٹرانسمیشن لائنز کے اندر، اس کو بھی ترقی نہیں کہتے۔ لاہور کے اندر 200 ارب روپے کی
ऑरेंज लाइन बन रही है उसको भी तरक्की नहीं कहते, कराची के अंदर ग्रीन लाइन बन रही है इसको भी तरक्की नहीं कहते। अब ये तो वो चीजें हैं जिनको तरक्की नहीं कहते। हां, तरक्की किसे कहते हैं? तरक्की से कहते हैं कि कच्ची सड़कें हों, यहां पर रहट चल रहे हों, यहां पर बैलगाड़ियां चल रही हों, और यहां पर जो पुलिस है बस वो ठीक हो जाए और उसके बाद बाकी सारी चीजें बर्बाद हो जाए। बस ये है कि इसको तरक्की कहते हैं। बस हारून साहब, हबीब साहब ने बता दिया तरक्की किसे कहते हैं। ओ भाई, ऑरेंज ट्रेन और ये जो मोटरवेज है ना, ये अपनी जगह जितनी भी अच्छी हो, सबसे अहम बात ये होती है लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, पुलिस ठीक हो, अदालत ठीक हो, कारोबार के लिए हालात साजगार हो। जो शरह तरक्की आपको बता रहे हैं 4.7% है, मुशर्रफ के दौर में 7 से 8% थी, तो ये नीचे आई, ये ऊपर गई। अब अगर जरदारी से साथ मुकाबला करना है तो ये ऐसे ही है जैसे कोई एक सैयद ज़्यादा ये कहे कि फलाने चूड़े चुमार से मेरा मुआवजा करके देखे, मैं तो उससे बेहतर हूँ। यार ये क्या बात है कि जमहूरी हुकूमत है और फौजी हुकूमत जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती। और ये जो सहूलत पैदा हुई है, जो हमारे पास वसाइल है, पेट्रोल की कीमत 40% रह गई है हुजूर, इससे भी कुछ कम है। बाहर से जो पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उससे सहारा मिलता है। नंबर 3, कर्ज लेते हैं 1500 अरब रुपए, 5000 अरब ये ले चुके हैं, और जरदारी का रिकॉर्ड मुझे लगता है तोड़ देंगे। वो आने वाली नस्लों को अदा करना है। 33,000 रुपए का एक पाकिस्तानी मकरूज था जब ये सो कॉल्ड ये तमाशा जमहूरियत आई थी, अब 1 लाख को 20-25 हजार का हो गया है। ये तरक्की नहीं है। ये गाड़ियां चल रही होंगी वैसे मुझे तो और ये मोटरवेज बन चुकी होंगी, और शरीफ खानदान जो है वो दुनिया के अमीर तरीन खानदानों में शामिल हो चुका होगा, मगर आम आदमी भूख से मर रहा होगा, उसके बच्चे का इलाज नहीं हो रहा होगा। अब भी सरकारी स्कूल में कोई पढ़ नहीं सकता, इल्ला ये कि कोई बहुत मजबूर। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में जाते ही नहीं है। 10 लाख आदमी मर जाते हैं साफ पानी ना मिलने की वजह से। अगर आपके ख्याल में ये तरक्की है, बड़ी शानदार मेट्रो ट्रेन चल रही है, वैसे मेट्रो ट्रेन जब चल चुकी होगी, किसी दिन मैं आपको लेके जाऊंगा लाहौर की सड़कों पे, और आप देखेंगे कि 1 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिल इस शहर की सड़कों पे चल रहे हैं, क्योंकि मेट्रो से भी मसला हल नहीं होगा। और ट्रैफिक बर्बाद है और आलूदगी इतनी है कि पाकिस्तान को एक खतरनाक मुल्क समझा जाता है इस लिहाज से कि यहाँ उसकी परवाह ही नहीं है। और ये दूसरा तीसरा अहम तरीन मसला है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और पानी जो है वो नायाब होने वाला है। किसान बर्बाद हो गया, देही आबादी, और तरक्की की बजाय तनज़ली की तरफ जा रही है। बरामदात आपको बताया गिर गई, फिर भी आप कहते हैं तरक्की हो रही है। तो बिल्कुल अखबारों के में जो इश्तहार छप रहे हैं और टीवी पे चल रहे हैं, बिल्कुल, और जो अखबार नवीसों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं और अरकान असेंबली की भी बढ़ गई, इनकी तो खैर फिर भी मेहनत का इसमें दखल है। तो ठाठ करे जो हुक्मरान तबका है और गरीब तबका मरता रहे। अगर आप इसको तरक्की कहते हैं, माशाअल्लाह। देखिए ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पाकिस्तान की जो पुलिस बर्बाद हुई है, पाकिस्तान की जो अदालतों में काम नहीं हो रहा, पाकिस्तान की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इसमें जो खराबियां आई हैं, ये सब 2013 से आई हैं, खासतौर पर 11 मई 2013 के बाद। आपको समझाइए एक बात, हुकूमत ने दूसरी मुंतखब हुकूमत को जमहूरी इस्तेकाम पकड़ है तो फवारे लगेंगे खेतों में 20,000 रुपए फी एकड़ के हिसाब से मैक्सिमम आपको बताया, 90% पानी बच जाएगा। सिविल सर्विस को बेहतर बनाने की बजाय तबाह कर रहे हैं, जूनियर अफसर को ऊपर लगा रहे हैं और करप्ट अफसरों को लगा रहे हैं, और पुलिस को बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। और वो इमरान खान कहता है उसे तो पता ही नहीं कि 2700 पुलिस है, वहां 4500 पुलिस है नवाज शरीफ के घर पे। इतने बड़े घर में एक गरीब मुल्क, बर्बाद होते हुए मुल्क में माशी तौर पर, जिसको इतने चैलेंज दरपेश है, जहां टेररिज्म है, वहां शहर की आधी पुलिस वहां अपने घर पे खड़ी की हुई है। कमाल। आप बेहतरी का आगाज तो करें ना, बिगिनिंग ही नहीं करते। मैं कब कहता हूं सारी खराबियां नवाज शरीफ के पता करता है। टेररिज्म की बात करें हारून साहब, तो कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के सरों में गोलियां मारी गई और 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार उससे जाम बहक भी हुए। ये क्या हो रहा है? ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या मकसद हो सकता है इसका? देखिए, कराची में जब भी इस तरह के मामलात हुए हैं या पूरे मुल्क में जब भी हुए हैं, तो इसका मकसद सिर्फ एक होता है कि किसी तरीके से जो एंटी स्टेट जो एलिमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान की स्टेट सिंबल्स हैं ना, ये पुलिस, ये इदारे हमारे जो हैं, तो इनको निशाना बनाते हैं। तो एक तो उनके पीछे मकसद ये होता है कि इस हुकूमत के बारे में ये तासुर पैदा किया जाए कि ये हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। लेकिन खास तौर पर कराची के सिनेरियो में अगर हम ये देखें, तो कराची में कोई ना कोई ये पैगाम देना चाहता है कि कराची में जो
جو جاری آپریشن تھا جرائم پیشہ افراد کے خلاف وہ ناکام ہو رہا ہے، یا کچھ جرائم پیشہ افراد ایسے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بچ نکلے ہیں اس آپریشن کے چنگل سے، اس آپریشن کے پنجے سے وہ بچ نکلے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمیں کراچی میں جو ہمارا آپریشن ہے نا، یہاں پہ جو رینجرز کا آپریشن ہے جو 2 سال پہلے شروع ہوا تھا، انفیکٹ 2013 سے تقریباً 2.5 سال ہو گئے، 2013 کے سپٹمبر سے شروع ہوا تھا، دیکھیں اس کو کچھ سیٹ بیکس آئے ہیں۔ اس کے سیٹ بیکس یہ ہیں کہ وہ آپریشن کہیں حد اپنی حدود سے تجاوز کر گیا، اس حدود کے تجاوز کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں کراچی کے اندر، ان کی قوت نافذہ پر زد پڑی، ان کی قوت نافذہ کمزور ہو گئی۔ یہاں پر یہ تاثر پیدا ہو گیا کہ جناب آپریشن جو ہے وہ تو گویا صرف کسی ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے جو رینجرز ہیں ان سے کچھ جو یہ غیر معتدل جو اقدامات سرزد ہوئے، ان کا پھر اب تک ہمیں کچھ یہ بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ ان کا انجام کیا ہوا، کیا ان کے اندر کوئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ چل رہا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ، مائیں ہیں، جو بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، جو جن کے اپنے بیٹے، بھائی اور شوہر غائب ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس آپریشن کی اخلاقی بنیاد تھوڑی کمزور ہوئی ہے، میں نہیں کہتا مکمل طور پہ کمزور ہوگی، اخلاقی بنیاد تھوڑی کمزور ہوئی ہے۔ ہمیں اب توجہ کرنی ہوگی ہم سب کو مل کے کراچی میں کہ ہم اس کو اسی طرح اتنا ہی طاقتور بنا دیں جتنا یہ سپٹمبر 2013 میں تھا۔ اچھا وقت وہ بہت جو کم اس رہ کے گیا، بارے بریک میں پر جانا تاثر ہے جو سیاستدان پیدا کر رہے ہیں ان سے جان چھڑا حبیب صاحب کی بات اور نہیں جی کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں، یعنی اغوا برائے تاوان ختم ہو گیا، تقریباً بطہ خوری ختم ہو گئی، اور وہ رینجرز کی وجہ سے نہیں، وہ قائم علی شاہ صاحب رات کو بندوق لے کے گھومتے ہیں سڑکوں پہ، ان کی وجہ سے بھی سندھ حکومت جو ہے مسئلے کا حصہ ہے، ناروا بھرتیاں کرتی ہے، پولیس کی ٹریننگ کوئی ہے نہیں، وہ پولیس جو ہے وہ بھتہ وصول کرتی ہے فٹ پاتھوں پہ، یعنی رینجرز کی اخلاقی بنیاد کمزور ہو گئی۔ اس کی وجہ سے الطاف حسین یا ANP یا پیپلز امن کمیٹی یا اور یہ سنی تحریک اس کے جو ٹیررسٹ ہیں کسی کے بھی، اب ان کو حق حاصل ہے کہ پولیس والوں کے سر میں گولیاں مارے، یا انڈیا ہے۔ وہ جو رینجرز نے غلطیاں کی وہ رینجرز کی غلطیاں ہیں، مگر رینجرز کے کارنامے اس کی غلطیوں سے بہت بڑے ہیں، 1000 گنا بڑے ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح ہونی چاہیے اور وہ اکاؤنٹیبل ہو رہی ہے۔ جنرل عائل شریف کی یقین دانی کے بعد کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، آدمی وہ معطل کر دیے ہیں، کارروائی ہو رہی ہے۔ اب یہ عجیب و غریب بات ہے، چونکہ رینجرز نے کچھ غلطیاں کی اس لیے پولیس والوں کے سر میں گولیاں لگ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، اب اس منطق کو میں کیا کہوں۔ لیکن ہارون صاحب اس سے انسیکیورٹی تو شہریوں میں بھی پیدا ہو رہی ہے نا کہ ان کے محافظوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کون کا سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ 4 پارٹیاں ٹیررسٹ، اس میں سے کچھ تو بھاگ گیا، MKM والے جو عسکری ونگ ہے وہ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے۔ وہ کیا تقریر کرتا ہے الطاف حسین؟ لعنت ہو ISI پہ، لعنت ہو فوج پہ، یہ اس نے کہا ہے، حالانکہ لعنت اس پہ پڑی ہوئی ہے، بستر سے اٹھ نہیں سکتا، اور لعنت ان پہ ٹیررسٹوں پہ پڑ رہی ہے۔ ایک بریک باقی رہ گیا MKM کے خلاف کیا کارروائی کے بعد ہے؟ بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، پاکستان نے نیوکلیئر سپلائی گروپ میں شمولیت کے لیے باقاعدہ طور پر درخواست دے دی ہے، اور پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان کو رکنیت دی گئی تو پاکستان اس گروپ کے تمام مقاصد کی پاسداری کرے گا۔ ہارون صاحب، یہ گروپ جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی اس میں شمولیت کتنی اہم ہے؟ اہم تو ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ فوری طور پہ اس کی کوئی پاسبلٹی ہے۔ اس کو دیکھیے کہ ایک تو آپ ڈیپینڈنٹ ہیں امریکہ پہ بہت سی چیزوں میں، اپنی اقتصادی آزادی نہ ہونے کی وجہ سے معیشت آپ کی کمزور ہے۔ وہ انڈیا ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ ابھی انہوں نے بنایا سپر سونک جو میزائل بنایا ہے، تو یہ انڈینز نے تھوڑی بنایا ہے۔ 5 سال انڈینز کو لگے تھے سالڈ فیول بنانے میں میزائل کا، 2.25 سال میں پاکستانی سائنٹسٹ نے سالڈ فیول کے ساتھ میزائل بنا کر لانچنگ پیڈ پہ لگا دیا تھا۔ اتنا بڑا فرق ہے ہمارے ان کے سائنس۔ پاکستان نے ایسی بہت سی چیزیں بنائی ہیں جو انڈیا کے پاس نہیں ہیں، جب وقت آئے گا تو انہیں پتہ چلے گا۔ ہم بنا سکتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں بنا سکتے، وسائل کا ہم پہ دباؤ ہے۔ یہ جو انڈین اسرائیلی اور امریکی ٹیکنالوجی ہے، انہوں نے ان کی مدد کی ہے، ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے پوچھا ہے ذمہ دار لوگوں سے، اور وہ یہ کہتے ہیں، ایکسپرٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا سائنسدان بنا سکتا ہے، اور ہم موسٹ پروبیبلی بنا لیں گے۔ ہے وہ اس لحاظ سے خطرناک ہے کہ وہ راستے میں یہاں سے میزائل فائر کریں تو اسے روک سکتا ہے، یہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی سے بہتر ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی جلد بنا لیں گے، ہم نے اور چیزیں بھی بنائی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، فوج اور سول میں کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، سیاسی پارٹیاں آپس میں ایک دوسرے سے کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں،
वजीर आजम ये हक मांगते हैं और अपोजिशन लीडर भी मांगते हैं, जरदारी साहब भी और कुछ और भी, कि जो माल हम कमाएं मुल्क से बाहर ले जाएं। मुल्क का ताजर कहता है हम टैक्स अदा न करें। पाकिस्तान में कम से कम 4-5 हज़ार अरब रुपए टैक्स खा लिया जाता है, ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं। और इसहाक डार साहब ये चाहते हैं कि मुस्कुरा के कहते हैं कि हो जाए, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई आदमी मर रहा हो, डॉक्टर ये कहते ठीक हो। भाई हम अपनी बुनियादी चीज़ों पर तवज्जो नहीं दे रहे। हमारे पास दुनिया का बेस्ट साइंटिस्ट है, एटम बम ने रोक रखा है ना, हमारे स्टेट ऑफ आर्ट मिसाइल ने रोक रखा है ना, उसे वसाइल हम फराहम नहीं कर सकते। और वजीर आजम की एनर्जी किस काम पे लग रही है हुकूमत की? ये इसी का रोना नहीं है, पिछलों के भी। परवेज शरीफ साहब क्या करते थे, यूसुफ रज़ा गिलानी क्या करते थे, जरदारी साहब क्या? किसी आदमी के सर में 2 दिमाग नहीं होते, एक वक्त में 2 प्रायोरिटीज पे काम कर सके। ये अपने कारोबार पर लगे हुए हैं, मुल्क की इनको कोई परवाह नहीं है। फौज के साथ आवेदश है और गैर जरूरी आवेदश है। और फौज के साथ लड़ता कौन है, कभी आपने गौर किया? ये परवेज रशीद, ये ख्वाजा आसिफ, ये लोग थे ना जिन्होंने सारा क्राइसिस पैदा किया था। और कैसी वजीर आजम का बेचैनी है इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करने की। इसका प्लान ही है कि इस मुल्क के बसात लपेट के उनका बस चलता इस मुल्क को खा जाते। हबीब साहब, कोई हमारी जो गवर्नेंस है उसकी हमें परवाह नहीं, ये मसाइल उससे पैदा होते हैं, ये असल मसाइल नहीं है। हबीब साहब, इस न्यूक्लियर ग्रुप की पाकिस्तान के हवाले से रिजर्वेशंस क्या हैं? देखिए वो मैं उसकी तरफ आता हूँ, उससे पहले मैं ब्रेक से पहले जो अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में इरशादात थे हारून साहब के, मैं उनकी दाद देना चाहता हूँ। पाकिस्तान में ये बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम का वक्त और ये हमारी तारीख जो है वो इस बात पे गवाह है कि पाकिस्तान में हर मकबूल आदमी मतून ठहरता है। यहाँ पे बेनजीर भुट्टो हो तो वो सिक्योरिटी रिस्क सुन ले ना, और सुन ले हारून साहब, आप सुन ले। अब यहाँ पे बेनजीर भुट्टो हो तो वो सिक्योरिटी रिस्क है। यहाँ पे नवाज शरीफ और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंटों से काम चल रहे हैं। यहाँ पे मेरी बला मुल्क चल रहे हैं। और यहाँ पे बेनजीर भुट्टो गद्दार है, यहाँ पे मौलाना मौदूदी गद्दार है, यहाँ पे नवाज अकबर टुकटी गद्दार है, यहाँ पे नवाज शरीफ जो है, नवाज शरीफ ने मंजूर इसलिए है कि वो मकबूल है। अल्ताफ हुसैन तो बाकायदा तौर पे आदि मुजरिम है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन का कसूर ये है कि कराची के लोग उससे मोहब्बत करते हैं, ये मसला है। हर मोहब्बत करता है यार, लोग चुने वो हमें मोहब्बत करने वाला, वो एक असबियत है जिसकी वजह से वोट देते हैं, इनसे उसमें मोहब्बत करने वाले कौन सी बात है यार? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, यानी मौलवी फजलुर रहमान से और अल्ताफ हुसैन से भी कोई मोहब्बत कर सकता है? प्रोग्राम का वक्त नाज़िर खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, अल्लाह ने के बाद।